السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پہلے تو پیش کی معذرت، ایک بار پھر مزید تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیل بتا دی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کیا اثرات کیا مرتب ہوں گے اور یہ کیا پیغام ہے آنے والے دنوں میں، یہ کس شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا دی گئی ہو۔ اس کو آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے کسی خاص رینک، کسی خاص ادارے کا اب امتیاز نہیں بڑھتا جا رہا۔ جو اس کے حامی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے، اور جو ہمارے مسلح افواج کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان میں بھی اگر کچھ لوگ اور ہیں، جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جنرل فیض حمید کے کچھ ساتھی بھی تھے، جن کے خلاف مزید بھی اقدامات ہوں گے، اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جو فیصلے کا آخری پیرا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سیاسی انہوں نے مداخلت کی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اور یہ معاملہ یہ ہوا کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لی تھی، تو اس کے بعد وہ مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز کے ساتھ، کچھ اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ اس تحریک انصاف کو یا پی ٹی آئی کو منظم کر رہے تھے۔ ایک الزام ان پر یہ بھی ہے۔ اب آج جو خواجہ آصف کا بیان ہے ناظرین، وہ ایک اور ڈائمنشن کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بڑی ایک طویل منصوبہ تھا جنرل فیض حمید کا، اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ عمران خان کا بھی انہوں نے نام لیا، اور پھر یہ کہا کہ اس حوالے سے مزید جو ہے انکشافات بھی ہوں گے اور مزید کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی جو کارروائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کو اپیرنٹلی اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ سیاسی طور پر شاید ہم اتنے مستحکم نہیں ہوئے۔ عمران خان جیل میں ہیں اور 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ ابھی تک ان کو حکومت جو ہے ان کو کسی طرح سے سیٹل نہیں کر پا رہی۔ سزا بھی ان کو ہوئی ہے، مگر ان کو جو سیاسی بیانیہ ہیں بقول ان کے جو ان کے سیاسی حامی ہیں کہ وہ پروان چڑھ رہا ہے، فروغ پا رہا ہے، اور وہ اس کا حوالہ یہ بھی کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی عمران خان بقول ان کے سینٹرڈ تھی۔ مگر جو دوسرا نیریٹو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں ماضی سے نکل کر فیوچر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے دائرے سے، یعنی محدود دائرے سے نکل کر ایک قومی جو کینوس ہے اس پر آنا ہوگا۔ پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کسی خاص فرد یا شخصیت کی انا کی بھیٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، یعنی کہ روزگار کے مسائل ہیں، بجلی نہ ہونے کے یا بجلی مہنگی ہونے کے مسائل ہیں، پانی کی عدم دستیابی ہے، جو یونیورسٹیز کی تعلیم ہے وہ عام آدمی کے بجٹ سے بہت انکریز کر گئی ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں وہ مشکل ہو رہے ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے۔ تو حکومت کا کام، ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کا کام اس پر فوکس ہونا چاہیے، کس طرح سے لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ اگرچہ حکومت کے بعد اقدامات قابل تحسین ہیں، پر شاید اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محدود دائروں میں رہیں گے، اگر ہم اپنے انفرادی یا گروہی مفادات کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گے، تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے قومی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خواجہ آصف کا بیان امپورٹنٹ ہے، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی امپورٹنٹ ہے۔ جو عمران خان نے جو ٹویٹ کیا تھا اور جس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، جو انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید مسائل نہ ہوتے۔ مگر دوسرا ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کی اس اشتعال انگیزی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔
جو نفسیات دان ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی خاص بات سے مشتعل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ریموٹ کنٹرول ہے جس بات کا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یعنی کوئی شخص اگر آپ کو گالی دیتا ہے، ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، کوئی طعنہ دیتا ہے، آواز کستا ہے اور آپ مشتعل ہو جاتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹرول آپ کا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نفسیات ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کا رول کسی طور پر پازیٹیو نہیں ہے، یہ بات اب شک و شبے سے بالاتر ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ سکور گین کرنے، پولیٹیکل جو سکور ہے وہ گین کرنا چاہتی ہے. مگر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف تتر بتر ہے، KPK میں اس کی حکومت ہے، کارکردگی اس کی اچھی نہیں ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہی اس کی کامیابی ہے. ایک جو نقطہ نظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہذا جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ارباب اختیار ہیں، ان کو نظر انداز کرنا ہوگا. عمران خان کو فوکس کرنا ہوگا پرفارمنس پہ، فوکس کرنا ہوگا پاکستان کے عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے. میرا خیال ہے یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ کسی سیاسی مخالف کو اہمیت ہی نہ دینا، اس کے لیے یقینی طور پر بڑا سیاسی انتقام ہو سکتا ہے. بصورت دیگر تحریک انصاف کا نام گونجتا رہے گا، عمران خان کا نام گونجتا رہے گا، ان کی ٹویٹ کا نام گونجتا رہے گا، اور یوں عمران خان تحریک انصاف حکومت کے متبادل یا قومی اداروں کے سامنے ایک بڑے فریق کی حیثیت سے کھڑی نظر آئے گی، جو اس کی بظاہر بڑی کامیابی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.